جناب آپ پی ٹی آئی کے سینئر کارکن ہیں، تو آپ اس پارٹی سے مطمئن ہیں، اور یہ جو گورنمنٹ چلا رہی ہے یہ پارٹی، اس سے مطمئن ہیں آپ؟ میں تو سب سے پہلے اپنے اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے 22ویں وزیر اعظم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ شکوے تو بہت ہیں، لیکن چند شکایات میں درج کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، میں NA 237 سے تعلق رکھتا ہوں، اور الحمدللہ وہاں سے PTI نے بہت اچھا سٹرگل کیا اور وہاں سے کامیابی حاصل کی، اور MNA کیپٹن جمیل کو کامیاب بنایا۔ یہ پارٹی کے کارکنوں کی محنت تھی اور اللہ نے اس میں کامیابی عطا کی۔ شکوہ میرا اس چیز سے ہے کہ آج اسی علاقے کے اسی NA 237 کے لوگ سوال کرتے ہیں۔ MNA تو نظر ہی نہیں آتا۔ الحمدللہ الیکشن جیتنے کے بعد تو MNA غائب ہو گئے، جیسے وہ کہتا نہیں ہے کہ گدھے کے سر سے سنگ غائب ہو جائیں، ایسے ہمارے علاقے سے تو MNA غائب ہو گئے۔ اب عوام کا سامنا ہم کارکنوں نے کرنا ہے، کیونکہ ووٹ کے لیے ہم کارکن گئے ہیں، ہم نے ووٹنگ کی ہے، ہم نے مانگا ہے ووٹ، لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے اور خان صاحب کے اس منشور کو اجاگر کیا ہے۔ لیکن شکوہ مجھے اس بات کا ہے کہ جن منشور کو خان صاحب نے درج کروایا تھا اور عوام کو اس پہ لانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب تک وہ رزلٹ نظر نہیں آ رہا۔ خان صاحب سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ 22 کروڑ کے 22ویں وزیر اعظم، خان صاحب اس عوام پہ رحم کیجیے۔ یہ غریب عوام خودکشی کے لیے تیار ہو گئی ہے، اپنے بچے ذبح کر رہی ہے، اپنے آپ کو گولیاں مار رہی ہیں، بالکل ایک چچڑپن آ گیا ہے۔ ایسا مہنگائی کا ایسا طوفان آپ نے کر دیا ہے کہ نہ پوچھو۔ پچھلی حکومتیں تو مہینے کے یکم ہونے پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرتی تھی، آپ تو ہر 15 دن بعد جو ہے نا اضافہ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ بجلی کے بل آیا 15 دن بعد بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی 2 روپے بڑھ رہے ہیں، کبھی 3 روپے بڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری الیکٹرک مافیا بھی بہت تیز اور چالاک ہے، انہوں نے میٹر بھی ایسے لگائے ہیں کہ نہ پوچھو، کہ بل ایسے کاؤنٹ ہو رہے ہیں غریب پہ کہ کسی کا 10,000 روپے بل آ رہا ہے، کسی کا 15,000 روپے بل آ رہا ہے۔ اب تو وہ چوری کا ویژن بھی نہیں بچا، اب تو وہ مافیا بھی نہیں بچی کہ چوری کرتی تھی، کیبل سسٹم بھی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی عوام پہ بلوں کا دباؤ آ رہا ہے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ آج اگر ایک چیز ہم 10 روپے مہنگی خریدتے ہیں تو کل وہ 10 روپے اور مہنگی ہو جاتی ہے۔ غریب عوام کی تو کمر توڑ دی ہے۔ خان صاحب آپ نے تو غریب عوام کے لیے بہت سے ڈائلاگ بولے تھے اور یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس غریب عوام کو ریلیف دوں گا، میں کرپشن کے خلاف کھڑا ہوں۔ آپ ٹھیک ہے، آپ نے کرپشن کی جنگ لڑی، لیکن آپ کے 2.5 سالہ حکومت میں ملزم سے مجرم ابھی تک کوئی نہیں بن سکا۔ نہ نیب والوں نے ملزم سے مجرم بنایا، نہ عدلیہ نے ملزم سے مجرم بنایا۔ تو خان صاحب 2.5 سال گزر گئے ہیں، یہ عوام نے اس امید سے ووٹ دیا تھا کہ شاید آپ تبدیلی لے کر آؤ گے، آپ اس غریب عوام کا سوچو گے، اس غریب عوام کی 2 وقت کی روٹی کا سوچو گے، لیکن آپ نے تو وہ 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی۔ سوچیں 18,000 روپے لینے والا ایک ملازم 8-12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اور 18,000 روپے ماہانہ لیتا ہے، جس میں 4-5 ہزار روپے تو وہ مکان کا کرایہ دے دیتا ہے، پیچھے اس کے پاس بچے 13,000 روپے۔ 13,000 میں اگر وہ 10,000 کی بجلی کے بل بھرے گا اور گھر کا خرچہ چلائے گا تو کیا کرے گا؟ الحمدللہ ہمارے اس ملک میں تو اسپتال بھی نہیں ہے سرکاری جس میں علاج ہو سکے۔ وہ کسی زمانے میں قائد اعظم کے دور میں جناح اسپتال بنا اور اس کے بعد سیول بنا، لیکن وہاں ڈاکٹروں کی فیس تو نہیں ہے اور دوائیوں نے کمر توڑ دی ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ اور کسر نہیں چھوڑی، دوائیوں پہ اتنی قیمتیں بڑھا دی ہیں کہ جو دوائی کل 100 روپے کی ملتی تھی آج وہ 500 تک کی پہنچ گئی ہے۔ تو بتاؤ غریب کہاں جائے، کس کے آگے روئے؟ کیونکہ وہ آ کر ہمیں ہی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خان صاحب نے ایسا کیا، ہم نے غلطی کر دی ان کو ووٹ دے کر۔ خان صاحب آگے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں،
सोचो हम किस मुंह से उनके पास जाकर आपका वो नया मंशूर पेश करेंगे, हम किस तरीके से उनसे वोट मांगेंगे कि चेयरमैन पीटीआई का होना चाहिए, नाज़िम पीटीआई का होना चाहिए, काउंसलर पीटीआई का होना चाहिए, सिटी नाज़िम पीटीआई का होना चाहिए। हम किस तरह मांगेंगे वोट? लोग तो हमें जूते मारेंगे। खुदारा इस गरीब आवाम पे थोड़ा तरस खा लीजिए, इस महंगाई में कमी कीजिए। आप माफिया के जिस माफिया के ख़िलाफ़ आप एक्शन लेते हो वो माफिया तो माशाल्लाह और चीज़ें महंगी किए जा रही है, लेकिन हमें कोई अमल नज़र नहीं आ रहा। सिंध गवर्नमेंट तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मुन बुकमुन है, उनके यहाँ तो यहाँ पार्टियों पे तरजीह दी जाती है, या सालगिरहों पे तरजीह दी जाती है, या तो शादी हालों पे तरजीह दी जाती है, अपने ही मफाद में पड़ी है। उसने तो इस कराची को बनाना नहीं है, इस कराची की आवाम की उम्मीदें आपसे हैं। खान साहब खुदारा इस गरीब आवाम पर थोड़ा तरस खा दीजिए। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, आने वाला इलेक्शन ना हम किसी के पास जाकर वोट मांग सकते हैं, ना हम किसी को जाकर आपकी तारीफ़ कर सकते हैं। अगर इस महंगाई में कमी कर दी, आवाम को रिलीफ मिल गया तो शायद कुछ वोट मिल जाएंगे, वरना वोटों की उम्मीद इन कारकुनों से मत रखना। ये कारकुन अब इस काबिल नहीं रहे कि लोगों के जूते खाए, लोगों की गालियाँ सुने, लोगों के डंडे खाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ खान साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद।